شرک تو نہیں کرتا ہے انسان، کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی چیزوں پر ایمان لانا انیوار ہے، ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اب یہ بھی نوٹ کر لو کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں، جو پلرز آف ایمان ہیں۔ ان 6 میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، کوئی فرشتوں کو نہ مانے، کوئی اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، کوئی قیامت کو نہ مانے، کوئی تقدیر کو نہ مانے، ان 6 چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت میں جتنی چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، اگر ان کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کافر ہے۔ کوئی حج نہیں کر رہا ہے طاقت کے باوجود تو وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن اگر حج کا انکار کر دے، حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے: اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، شریعت کی کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، جنت کے بارے میں، حوروں کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے۔ حوروں کا مذاق مت اڑاؤ، جہنم کا مذاق مت اڑاؤ، فرشتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے والا اگر توبہ نہ کرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کچھ منافقوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا کہ تم کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم لوگ تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہمارے دل میں کوئی غلط نیت نہ تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، سورہ توبہ کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے، یہ بولیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی، ان سے پوچھو کیا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب تم کوئی بہانہ پیش نہ کرنا، تم جب اللہ کا تم نے مذاق اڑایا، تم نے رسول کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو تم کافر ہو گئے۔ آج کل 72 حوروں پر فلمیں آ رہی ہیں بالی ووڈ۔ خبردار، یہ فلمیں آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے بنی ہیں، اور اسلام کی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیا جائے، اسلامو فوبیا کا جتنا بھی ماحول بنا دیا جائے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ بات مشاہدہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ رک نہیں رہی ہے۔ اسلام کے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہونے کے باوجود الحمدللہ ابھی بھی اسلام پھیل رہا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اسلام کے دشمنوں کو چبھتی ہے۔ اور کبھی 72 حوروں کے نام سے فلمیں بنتی ہیں، کبھی ہم 4 اور ہمارے 12 ہم
2 اور ہمارے 12 اس طریقے کی فلمیں بنتی ہیں، اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس طریقے کی فلموں کو دیکھتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جو اسلام کو انسان سے خارج کر سکتا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں نقاب نہیں پہنتی، یہ اتنے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نقاب کے اوپر کمنٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے مولانا صاحب، یہ نقاب آپ لوگوں نے اپنے من سے اس کو نکالا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک عورتیں کہتی ہیں جو پردہ سے دور بھاگتی ہیں، جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں، ارے پردہ وردہ کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کی نظر پاک ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لڑکی گھر سے نقاب پہن کر کے نہیں نکلتی ہے، وہ بہت بڑا گناہ کرتی ہے، مگر ایک لڑکی نقاب نہیں پہنتی ہے اور ساتھ میں وہ نقاب کا مذاق اڑاتی ہے اور نقاب کو اسلام کے احکام میں سے، پردے کو اسلام کے احکام میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، ایسی عورتوں کو جا کر کے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر ایسی چادر ڈال لیں جس سے ان کا شریر ڈھک جائے، جس سے ان کا بدن ڈھک جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ بتا دے گا کہ یہ نقاب پہننے والی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، اس دنیا میں کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ کوئی صاف ستھرے دل والا آیا تھا؟ نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ پاک اور صاف دل والا کوئی آیا تھا تو نبی کے صحابہ آئے تھے، اور اس دنیا میں سب سے نیک عورتیں اگر تھیں تو نبی کی بیویاں تھیں، لیکن قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی پردہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے کہ جب تم اپنے نبی کے گھر میں جاؤ اور تمہیں کوئی سامان مانگنا ہے نبی کی بیویوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کی آڑ سے مانگو، ڈائریکٹ مت جاؤ۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد دل پاک ہوتا ہے، پردہ کے بغیر دل پاک نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا قرآن اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کیا اس گناہ کی معافی نہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے گلے میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں دیکھو دھاگا پڑا ہوا ہے، اور وہ دھاگے کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوئے ہوں تب تک میں بیمار نہ پڑوں گا، مجھے نظر نہ لگے گی، میرا بچہ بیمار نہ پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے مسلمان ہیں جو بتوں کے آگے نہیں تو کم سے کم قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے پیڑ کے آگے جا کر کے دھاگا باندھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جانوروں تک کی بنائی ہوئی قبروں پر جا کر کے سر جھکا رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا نقشہ کھینچا تھا، کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے
جائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک پروف ہو گیا، اس سے شرک نہیں ہو سکتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے شرک نہیں، شرک سے آپ نہیں بچ سکتے جب تک کلمہ کے اوپر آپ عمل نہ کریں گے اور کلمہ کے تقاضے کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں۔